अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, कुछ अरसा नेब की अपोजिशन के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ रुक गई थीं, स्लो हो गई थीं। अब फिर नेब शुरू हो गया है और मरियम नवाज़ के रास्ते तंग किए जा रहे हैं। मरियम नवाज़ की जो ज़मानत है वो भी मनसूख कराने के लिए नेब हाई कोर्ट में चला गया है, रुजू कर लिया है हाई कोर्ट के साथ, लाहौर हाई कोर्ट के साथ, और दरख्वास्त दे दी है बाज़ाब्ता तौर पर कि मरियम नवाज़ की ज़मानत जो है वो मनसूख की जाए। नेब ने दरख्वास्त में मरियम नवाज़ के हवाले से बहुत सारे इल्ज़ामात लगाए हैं कि मरियम नवाज़ जो हैं रियासती इदारों के ख़िलाफ़ ज़ार उगल रही हैं, हमले कर रही हैं मुसलसल, और ज़मानत का नाजायज़ एक फ़ायदा समझ लें उठा रही हैं। तो अब तहकीकात में भी, इन्वेस्टिगेशन में भी ताउन नहीं कर रही, लिहाजा इनकी ज़मानत जो है मनसूख की जाए। इस मामले पर, नेब के मामले पर बात करूंगा आज के प्रोग्राम में कि नेब कुछ अरसा खामोश क्यों था। एक तसर मिल रहा था जब ये ज़मीनी इंतखाबात हो रहे थे या सेनेट के इंतखाबात हो रहे थे, तो उन दिनों में अपोजिशन भी देख रहे थे, हम वाच कर रहे थे कि अपोजिशन भी इल्ज़ामात कम लगा रही थी इदारों के ऊपर, इस्टबलिशमेंट के ऊपर नाम नहीं लिए जा रहे थे, एक खामोशी सी थी। लेकिन अब चेयरमैन सेनेट के इंतखाबात होने से पहले ये मामला फिर उठा है और अपोजिशन और इस्टबलिशमेंट के दरमियान एक महाज़ाराई बढ़ती हुई नज़र आ रही है। मियां नवाज़ शरीफ ने 2 दिन पहले इलेक्शन से, चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन से पहले 1 दिन पहले वीडियो भी जारी की, जिसमें फिर इदारों के सरबराहों के नाम लिए और इंकशाफ किया कि मरियम नवाज़ को धमकियां भी दी जा रही हैं। फिर मरियम नवाज़ ने कोई ट्वीट किया कि गालम गलोच भी की जा रही है। तो मरियम नवाज़ के रास्ते क्यों तंग किए जा रहे हैं, इस मामले पर बात करूंगा। लेकिन डिटेल में जाऊं तो उससे पहले उन दोस्तों से दरख्वास्त करूंगा जिन दोस्तों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया या चैनल पहली दफ़ा देख रहे हैं, वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली जो अपडेट्स हैं पॉलिटिकल वो भी आपके साथ शेयर होती रहें। और अगर प्रोग्राम अच्छा लगे तो इसको शेयर भी करें, लाइक भी करें और कमेंट्स भी करें। तो व्यूअर्स, कुछ अर्सा पहले जिस तरह मैंने बताया कि ज़मीनी इंतखाबात जिन दिनों में हो रहे थे, डस्का के इंतखाब हों या वज़ीराबाद, नौशहरा और कुरम, ज़िला कुरम के, तो उन दिनों में ऐसा माहौल जुड़ गया था, बन गया था, जो लग रहा था कि इस्टबलिशमेंट और अपोजिशन का इत्तेहाद जो PDM है, इनके दरमियान के मामलात बेहतर होने लगे हैं, ऐसा फ़ील होने लगा था। और मैंने कई प्रोग्राम किए और तसर ये भी मिल रहा था कि इस्टबलिशमेंट न्यूट्रल होती जा रही है। इस पर बड़ी हमने डिबेट भी की, रज़ा खट्टी के साथ भी मैंने प्रोग्राम किया। खट्टी साहब ने ये कहा था कि इस्टबलिशमेंट पीछे नहीं हटी, न्यूट्रल नहीं हुई, बल्कि डे टू डे जो मामलात में मुदाखलत हो रही थी वो बंद कर दी गई है या कम कर दी गई है, वो रोक दी गई है। ये आर्जी होगा, ये परमानेंटली ऐसा पॉसिबल नहीं है अभी कि इतने में इस्टबलिशमेंट इस दबाव में पीछे चली जाए या जो मुदाखलत है वो बंद कर दे, न्यूट्रल हो जाए, ये पॉसिबल नहीं है। ये डे टू डे के मामलात में उन्होंने हल्का हाथ रखना शुरू किया है। तो अब उसके बाद गिलानी भी मुंतखब हो गए, इलेक्शन कमीशन का रवैया देख रहे थे, फिर ज़ाहिर है ज़मीनी इंतखाबात में भी रिज़ल्ट भी देख रहे थे। तो कहीं से भी अपोजिशन भी शिकायत नहीं कर रही थी। अपोजिशन ने भी कभी किसी ने बयान नहीं दिया कि इस्टबलिशमेंट कोई ज़मीनी इंतखाबात में मुदाखलत कर रही है। जब हमने सवालात किए मौलाना फजल रहमान और बाकी लोगों से, यूसुफ रज़ा गिलानी और इन लोगों से, कि क्या इस्टबलिशमेंट न्यूट्रल हो गई है, तो पता चला कि ये भी मानने लगे हैं, PDM के रहनुमा भी कहने लगे कि इस्टबलिशमेंट सेनेट इंतखाबात में, और जो अभी जो सीन नज़र आ रहा है ज़मीनी इंतखाबात की तरफ भी इशारा था उनका कि इस्टबलिशमेंट गैर जानबदार हो गई है। लेकिन क्या हुआ है इस्टबलिशमेंट और PDM के दरमियान, मामलात कहाँ से गड़बड़ हुए हैं, ये अभी खोज लगाने की ज़रूरत है कि मामलात बिगड़े कहाँ से हैं। क्योंकि इस्टबलिशमेंट अचानक फिर यूसुफ रज़ा गिलानी के चेयरमैन सेनेट बनने से पहले फिर एक्टिव हो गई। मैंने भी प्रोग्राम किए थे 2-3, और मरियम नवाज़ फिर ज़ाहिर है आवाज़ उठाती रहीं, एहतजाज करती रहीं,
انڈیکیٹ کرتی رہی، نون لیگ انڈیکیٹ کرتی رہی، نون لیگ نے پریس کانفرنسز بھی کی شاہد خاقان عباسی لوگوں نے کہ بھئی اسٹیبلشمنٹ ہمارے لوگوں پر دباؤ ڈال رہی ہے، پریشرائز کیا جا رہا ہے، فون کالز کی جا رہی ہیں کہ صادق سنجرانی کو ووٹ دینا ہے۔ تو یہ معاملات پھر سامنے آئے کہ بھئی اسٹیبلشمنٹ پھر انوالو ہو گئی ہے سیاسی معاملات میں، سینٹ چیئرمین کے اور ڈپٹی چیئرمین کے انتخاب سے پہلے۔ اب کیا ہوا ہے، نون لیگ اس وقت ٹارگیٹ پر ہے، پیپلز پارٹی مولانا پوری اپوزیشن ٹارگیٹ پر ہوتی ہے رہی ہے، لیکن اب اس وقت مریم نواز جو ہے، نون لیگ میں بھی مریم نواز ٹارگیٹ پر ہے، جو میاں صاحب نے چیئرمین سینٹ کے انتخاب سے ایک دن پہلے جو ویڈیو بیان جاری کیا اپنا مختصر سا 2-2.5 منٹ کا، تو اس میں میاں صاحب نے بڑا انکشاف کیا کہ مریم نواز کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ تو انہوں نے پھر اداروں کے سربراہوں کے نام لیے، جنرل باجوہ آرمی چیف کا، ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض حمید اور جنرل عرفان ملک کا بھی نام لیا کہ عمران خان کے ساتھ اگر مریم نواز کو کچھ ہوا تو عمران خان کے ساتھ یہ بھی ذمہ دار ہوں گے۔ اداروں کے سربراہان 3 جنرلز کے نام لیے۔ تو یہ نیا انکشاف تھا، پہلے پتہ نہیں چل رہا تھا کہ مریم نواز کسی دباؤ میں ہے، کسی پریشر میں ہے۔ مریم نواز کی باڈی لینگویج اجلاسوں میں یا ملاقاتوں میں جو ہم دیکھ رہے تھے، پی ڈی ایم رہنماؤں کے ساتھ اسلام آباد میں ایکٹیویٹیز ہو رہی تھیں، تو باڈی لینگویج تو بتا رہی تھی کہ مریم نواز بہت زیادہ پریشان ہے۔ مولانا کے ساتھ جب پی ڈی ایم کے اجلاس کے بعد پریس بریفنگ ہو رہی تھی، بلاول بھٹو زرداری، مریم نواز، مولانا فضل الرحمان بیٹھے ہوئے تھے، باقی لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے پی ڈی ایم کے رہنما، تو وہاں پر بھی مریم نواز کا جو موڈ ہم دیکھ رہے تھے، ہم نے یہ اخذ کیا کہ شاید ان کے درمیان کوئی تلخ کلامی، کوئی جھڑپ ہوئی ہے، سیاسی اختلاف ہوا ہے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان کسی فیصلے پر، یہ آپس میں نہیں بنے۔ شاید مریم نواز کا موڈ آف اسی لیے ہے، باڈی لینگویج اسی لیے ہے، ان کی بتا رہی ہے کہ وہ موڈ میں نہیں ہے۔ تو لیکن بعد میں میاں صاحب نے جب یہ ویڈیو بیان جاری کیا اور انکشاف کیا کہ بھئی ان کو تھریٹ کیا جا رہا ہے مریم نواز کو، تو پتہ چلا کہ بھئی مریم نواز کا تو سیریس معاملہ ہے، اور پھر گالم گلوچ بھی انکشاف ہوا کہ گالم گلوچ بھی کی گئی ہے مریم نواز کو۔ تو اب پھر نیب ان دنوں میں ادارے بھی انوالو نہیں ہو رہے تھے سیاست میں، سیاستدان بھی یہ کہہ رہے تھے پی ڈی ایم کے لوگ کہ ادارے جو ہیں لگ رہا ہے کہ نیوٹرل ہوتے جا رہے ہیں، اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہوتی جا رہی ہے، لیکن ان دنوں میں یہ بھی دیکھا ہم نے کہ نیب بھی کوئی زیادہ ایکٹیو نہیں تھا۔ جس طرح نیب ایک ہراسمنٹ ایک پھیلا رہا ہوتا ہے سیاستدانوں کے خلاف، اپوزیشن کے سیاستدانوں کے خلاف، اس طرح کوئی بڑی کارروائی، اس طرح ہراسمنٹ نہیں پھیلا رہا تھا۔ نیب بھی خاموش تھا، سویا ہوا تھا، کیونکہ ادارے بھی کو انوالو نہیں تھے، تو نیب کو بھی حکم ہوگا۔ تو اب نیب پھر اٹھ کے کھڑا ہوا ہے اور جاگ گیا ہے مریم نواز کے خلاف۔ لاہور ہائی کورٹ میں نیب نے درخواست دی ہے کہ مریم نواز ضمانت پر ہیں چودھری شوگر ملز اور منی لانڈرنگ کیس میں، تو اب یہ ضمانت پر باہر تو ہیں، لیکن اس کا فائدہ یہ اٹھا رہی ہیں کہ یہ ریاستی اداروں کے خلاف حملہ آور ہو رہی ہیں، بیان بازی کر رہی ہیں، سوشل میڈیا کے ذریعے بھی، تقاریر میں بھی۔ تو ہمارے ساتھ نیب کے ساتھ جو انویسٹیگیشن ہے مریم نواز کے خلاف، مختلف تحقیقات ہیں، ان میں بھی مریم نواز تعاون نہیں کر رہی، یہ نیب نے شکایت کی ہے، اور یہ کہا ہے عدالت سے، لاہور ہائی کورٹ سے درخواست کی ہے کہ استدعا کی ہے کہ مریم نواز کی ضمانت منسوخ کر دی جائے، کیونکہ یہ پروپیگنڈا کر رہی ہیں ریاستی اداروں کے خلاف اور ریاست کے خلاف۔ تو یہ نیب اب جاگ گیا۔ یہ ان دنوں میں کیوں نہیں نیب جاگ رہا تھا جن دنوں میں یہ ضمنی انتخابات ہو رہے تھے اور ایک تاثر بن رہا تھا کہ ادارے انوالو نہیں ہو رہے ابھی، یا نیوٹرل ہو گئے ہیں، تو ان دنوں میں نیب کارروائیاں کیوں نہیں کر رہا تھا؟ یہ سوال ہے بڑا کہ بھئی جب ادارے اگر نیوٹرل ہونے کا تاثر دینے لگیں اور نیب بھی ان دنوں میں خاموش ہو جائے، پھر جب ادارے انوالو ہونے کا تاثر دینے لگیں تو نیب بھی پھر کارروائیاں شروع کر دے،
تو یہ نتھی لگ رہا ہے سارا سلسلہ نیب کا اور ان کا اداروں کا۔ تو اب بہرحال نیب شروع ہو گیا ہے، اپوزیشن کے خلاف کارروائیاں پھر سے شروع کر دی ہیں۔ نیا کیس تو کوئی نہیں ہے، نیب نے جتنے کیسز بنائے تھے تقریباً کیسز ٹھس ہوتے جا رہے ہیں۔ ان کا جو ایک بلبلہ جو بنایا ہوا تھا، پانی کا بلبلہ اپوزیشن کے خلاف، ایک ہائپ جو کریٹ کی ہوئی تھی کہ شاید ان کو پھانسی دلوا دے گا، فلاں کو پھانسی لگے گی، فلاں کو کوڑے لگیں گے، فلاں کو عمر قید ہوگی، اس طرح کا جو ایک ہراسمنٹ، ایک بہت بڑے، جس طرح کوئی کرمنل پکڑنے جا رہی ہے نیب، ایک ہراس پھیلایا ہوا تھا۔ حمزہ شہباز کے گھر پر جو چھاپہ مارا تھا نیب کی ٹیم نے، وہ دن آپ کو یاد ہوگا، جس طرح نیب کے ایک افسر وہاں پر کھڑے ہو کے اپوزیشن لیڈر، پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر کے گھر کے باہر جس طرح کہہ رہے ہیں کہ چھپے ہوئے ہیں گھر میں، باہر نکلیں، مجھے پتہ ہے چھپے ہوئے ہیں۔ اب اپوزیشن لیڈر کے بارے میں ایک افسر، مطلب اب اپنے آپ کو نیب تو بالکل کسی کے ماتحت تو نہیں ہے، لیکن نیب تو سب سے اتم اپنے آپ کو نیب کے افسران سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ سلیم مانڈوی والا نے ایک کمپین شروع کی تھی نیب کے خلاف، پتہ نہیں وہ بھی خاموش ہو گئے، وہ بھی چپ ہو گئے ہیں، یا تو سینٹ چینج ہونے جا رہا تھا، شاید اس وجہ سے بھی ہو سکتا ہے وہ ٹھنڈے پڑ گئے ہوں۔ لیکن انہوں نے اعلان تو بڑا کیا تھا کہ سینٹ، کئی پریس کانفرنسیں کی کہ سینٹ میں احتساب ہوگا نیب کا، نیب کے افسران کی جو جائیدادیں، جو اثاثے انہوں نے بنائے ہیں ان کا بھی احتساب ہوگا، ان کی ڈگریاں چیک کی جائیں گی، اور جو لوگ نیب کی کسٹڈی میں مارے گئے ہیں ان کا احتساب ہوگا، ان کے بارے میں نیب سے پوچھا جائے گا، نیب کو اپنے حدود میں لایا جائے گا۔ یہ سلیم مانڈوی والا ڈپٹی چیئرمین سینٹ نے دعوے کیے تھے، لیکن سلیم مانڈوی والا بھی پیچھے ہٹ گئے، اور کیا ان پر پریشر تھا یہ تو اب ظاہر ہے۔ سلیم مانڈوی والا فی الحال تو خاموش ہو گئے نیب کے خلاف، لیکن نیب کے خلاف کچھ کر نہیں پائے ابھی تک سلیم مانڈوی والا بھی، اور نیب اب پھر سے شروع ہو گیا ہے۔ جیسے ادارے اب انوالومنٹ، اداروں کی ایک تاثر مل رہا ہے، اپوزیشن بھی چیخ رہی ہے، کہہ رہی ہے کہ بھائی ادارے انوالو ہو رہے ہیں، سیاست میں مداخلت کر رہے ہیں۔ اسی طرح پھر نیب بھی اب دوبارہ سے ایک مرتبہ پھر نیب شروع ہوا ہے، اور ٹارگیٹ کیا گیا ہے مریم نواز کو کہ مریم نواز کے راستے تنگ کیے جائیں گے۔ اپوزیشن کی باقی رہنماؤں کے خلاف اس طرح نیب نہیں کھڑا ہوا، نہ ہی ان کے راستے اس طرح تنگ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن ٹارگیٹ پہ ہے نون لیگ کی طرف سے مریم نواز۔ اور میاں صاحب نے بھی جو ویڈیو بیان جاری کیا ہے وہ بھی مریم کے حوالے سے جاری کیا ہے کہ مریم کو تھریٹ کیا جا رہا ہے۔ اب نیب بھی شروع ہو جائے، مریم کو تھریٹ بھی مل رہے ہوں، تو یہ سلسلہ ایک کڑی نظر آ رہی ہے۔ جو اپوزیشن ایک تاثر دے رہی ہوتی ہے، الزام لگا رہی ہوتی ہے نیب نیازی گٹھ جوڑ کا، تو ایسا لگ رہا ہے کہ اپوزیشن کا یہ الزام جو ہے بالکل درست لگ رہا ہے، تاثر اس طرح مل رہا ہے نیب کے ان کارروائیوں سے۔ تو اب دیکھیں 15 مارچ کو لاہور ہائی کورٹ نے یہ سماعت کے لیے مقرر کی ہے نیب کی درخواست۔ لاہور ہائی کورٹ، ظاہر ہے لاہور ہائی کورٹ فیصلہ دے گی، لیکن نون لیگ نے آج اس پر نیب کے خلاف احتجاج بھی کیا ہے۔ شاہد خاقان عباسی، مریم اورنگزیب نے پریس کانفرنس بھی کی ہے طویل، جس میں انہوں نے نیب پر تابڑ توڑ حملے کیے ہیں، اور امید کی ہے کہ عدالتوں سے انصاف ملے گا، لاہور ہائی کورٹ سے مریم نواز کو انصاف ملے گا۔ اس حوالے سے مزید جو بھی اپڈیٹ آئے گی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ امید ہے پروگرام پسند آئے ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔